اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک عظیم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے سورۃ الطلاق کی آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ آج سورۃ الطلاق کا پہلا رکوع مکمل ہوگا۔ گزشتہ بیان کیا گیا تھا ان عورتوں کے تعلق سے جو عائسہ ہو، عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو یا کم عمری کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، ان کی عدت کو بیان کیا گیا تھا کہ 3 مہینے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مطلقہ عورت ہو یا جس کے شوہر کا وفات ہو جائے، ان کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ اگر وہ حاملہ ہے تو ان کی عدت وضع حمل ہے۔ آگے چل کر اسی بات کو بیان کر رہے ہیں جو اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا تھا کہ مطلقہ عورت جو ہے وہ عدت اپنے شوہر کے گھر کے اندر گزارے گی۔ نان و نفقہ اور سکنا کا انتظام جو ہے شوہر کے ذمے ہے۔ اسی کو یہاں پر اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، مطلقہ عورت کو تم اپنی وسعت کے مطابق وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو، اپنی وسعت کے مطابق مطلقہ عورت کو وہیں رکھو۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مطلقہ عورت عدت گزارنے کے لیے سکنا کا انتظام کرنا، جو عدت ہے شوہر کے ذمے ہے، سکنا گھر کو کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے نان و نفقہ کھانے پینے کا جو اخراجات ہیں وہ خرچ جو ہے شوہر کے ذمے ہی ہے۔ تو گویا کہ شوہر جس گھر میں رہتا ہو اسی گھر کے اندر جو ہے عورت کو رہنے کے لیے ٹھکانہ دے، عدت گزارنے کے لیے اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق۔ ایسا نہ ہو کہ عورت جو ہے اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرنے لگے کہ میں اس گھر میں عدت نہیں گزاروں گی پوری زندگی، یعنی زندگی کا اکثر حصہ تو وہاں گزاری، لیکن وہ عدت کے بارے میں کہنے لگی کہ مجھے اے سی والا گھر چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، نہیں، بلکہ جو ہے اگر اس گھر میں وہ رہتی تھی تو اسی گھر کے اندر جو ہے وہ عدت کیا کرے گی؟ گزارے گی۔ اور آگے بیان فرمایا گیا وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور ان کو ایذا نہ دو اور جو ہے ان کو تنگ نہ کرو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیفیں نہ پہنچاؤ۔ یعنی جو عورت عدت گزارے گی تو شوہر کے گھر میں رہے گی تو شوہر جو ہے اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دے، یعنی رہنے کے اعتبار سے کوئی تکلیف نہ دے، کھانے کے اعتبار سے کوئی تکلیف نہ دے، یا اسی طریقے سے طعن و تشنیع نہ کرے، طرح طرح کے جملے اس کے اوپر نہ کسنے لگیں۔ بیچاری کا جب طلاق ہو رہا ہے، اب وہ عدت گزار رہی ہے، تو اس عدت کے دور کے اندر جو ہے اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دی جائے، اور یا اس طور پر بھی تکلیف نہ دی جائے کہ زیادہ ستانے لگے تاکہ جو ہے یہ مجبور ہو کر گھر چھوڑ کر بھاگ جائے، تو اس طریقے سے کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ یا اس لالچ میں کہ جو ہے خوب ستا رہے ہیں تاکہ مہر لیے بغیر یہ چلی جائے، تو اس طریقے سے ستانا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ مطلقہ عورت اگر گھر کے اندر عدت گزار رہی ہے تو ان کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچاؤ کہ وہ یہاں سے مجبور ہو کر نکل جائے، جانے پر مجبور ہو جائے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر مطلقہ عورت حمل والی ہے، حاملہ ہے، مطلقہ عورت کیا ہے؟ حاملہ ہے، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ،
تو تم ان کے اوپر خرچ کرو حتیٰ یضعن حملہن، یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے، یہاں تک کہ وہ بچہ جن دے، تب تک ان کے اوپر کیا کرو؟ خرچ کرتے رہو۔ حاملہ عورت ہے، اس کو طلاق ہو گئی تو 3 حیض اس کی عدت نہیں ہے، بلکہ جب تک اولاد نہ پیدا ہو جائے تب تک کیا ہے؟ اس کی عدت ہے۔ تو جو ہے 3، ایسا نہ ہو کہ صرف تم 3 حیض تک جو ہے ان کو کھلا رہے ہو، ان کو نفقہ دے رہے ہو، پھر سوچ رہے ہو کہ بھئی ہو گیا 3 حیض گزر گیا، ایسا نہیں، بلکہ اگر حمل کی وجہ سے اس کی عدت لمبی ہو رہی ہے، اگر حمل نہیں رہتا تو 3 ماہواری تھی، لیکن حمل ہے تو عدت لمبی ہو رہی ہے، تو لمبی ہونے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن تمہارے ذمے ہے اس کے رہنے کا ٹھکانہ دینا اور اس کے اوپر کھانا پینے کا انتظام کرنا، یہ تمہارے ذمے ہی ہے۔ تو اسی کو اللہ کہتا ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو ان کے اوپر خرچ کرو یہاں تک کہ بچہ پیدا ہو جائے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو گئی، اور عدت پوری ہو گئی تو اب نان و نفقہ اس عورت کا اس کے اوپر ابھی واجب نہیں ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس اگر دودھ پلائیں بچے کو شوہر کے کہنے کی وجہ سے، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، شوہر کے کہنے کی وجہ سے اگر وہ بچے کو دودھ پلائیں تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو تم ان کو ان کی اجرت دے دو، تو تم ان کو کیا کرو؟ ان کی اجرت دے دو۔ اس کے اندر مسئلہ یہ ہے، سب سے پہلے مسئلہ تو یہ سمجھنا چاہیے، ابھی طلاق کا مسئلہ نہیں، میاں بیوی زندگی گزار رہی ہے، اور جو ہے دودھ پلانا جو ہے یہ عورت کے اخلاقی تقاضا ہے کہ وہ عورت کیا کرے؟ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ جو ہے عورت جو ہے اپنے بچے کو 2 سال تک مکمل کیا کرے؟ دودھ پلائے۔ تو گویا کہ یہ اللہ کا حکم ہے دودھ پلانا، اور اخلاقی تقاضا یہی ہے کہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر یہ بیان فرمایا گیا کہ میاں بیوی تھے تو میاں بیوی کا جو ہے، میاں جو ہے اپنے بیوی کا نفقہ ادا کرتا تھا، خرچہ کرتا تھا۔ اب یہاں پر جو ہے عورت کو طلاق ہو گیا، عورت کو کیا ہو گیا؟ طلاق ہو گیا۔ اب نفقہ دینا عورت کو شوہر کے ذمہ نہیں ہے، لیکن جو بچہ چھوٹا ہے، چھوٹے بچے کی کفالت کرنا، اس کا خرچ اٹھانا، یہ باپ کی ہی ذمہ داری میں ہے۔ وہ کس کے ذمہ داری میں ہے؟ باپ کے ہی ذمہ داری میں ہے۔ اگرچہ طلاق دینے سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا، دودھ تو 2 سال تک پلانا ہے، طلاق دینے سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہو کے 2 مہینے کا ہو گیا، اس کے بعد کیا کیے؟ طلاق دے دیے۔ طلاق دے دیے تو بچہ تو چھوٹا ہی ہے، 3 ماہواری کے بعد عدت مکمل ہو گئی، اب رہا مسئلہ بچے کو دودھ پلانے کا۔ یا اسی طریقے سے جو ہے حاملہ تھی اور جو ہے اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے، جو بچہ پیدا ہو گیا تو اب جو ہے اس کی عدت مکمل ہو گئی، تو جو ہے بچہ جو پیدا ہوا تو بچے کو دودھ پلانے کی بھی ذمہ داری ہے کہ دودھ کون پلائے۔ تو اخلاقی تقاضا یہی ہے کہ اس کی ماں ہی کیا کرے؟ دودھ پلائے۔ لیکن اگر اجرت اگر طلب نہ کرے تو کوئی بات نہیں، پلائے، لیکن اگر وہ اجرت طلب کر رہی ہے، کیونکہ اس کو نان و نفقہ شوہر کی طرف سے نہیں ملے گا عورت کو، تو اب بچے کا نان و نفقہ تو شوہر کے ذمہ ہی ہے، دودھ کا انتظام کرنا شوہر کے ذمہ ہے، تو عورت کو جو ہے معاوضے کے طور پر دودھ کا جو ہے اجرت دے دے اس کو، اور عورت سے شوہر یہ کہے، یعنی شوہر مطلب حقیقی اب شوہر نے طلاق ہو چکا ہے، مطلب جو اس کا سابقہ شوہر ہے، اس کا جو شوہر ہے جو طلاق ہونے سے پہلے تھا، وہ یہ کہے اپنی بیوی سے کہ تم جو ہے اس کو دودھ پلانے کی ذمہ داری نبھاؤ، تم کو اجرت دے دیا جائے گا۔ عورت اگر زیادہ اجرت کا مطالبہ کرے، کہ مجھے اتنا چاہیے، اور شوہر اتنا دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اتنا زیادہ کا اس کو مطالبہ نہیں کرنی چاہیے۔ یا جو ہے شوہر جتنا دینا چاہ رہا ہے عورت اس پر راضی نہیں، اور عورت جتنا چاہ رہی ہے شوہر کے پاس دینے کی اتنی صلاحیت نہیں، اگر دونوں میں آپس میں طے میں ہو جائے تو اب شوہر کو یہ اختیار ہے کہ وہ دوسری عورت سے بھی کیا کرے؟ دودھ پلائے۔ جیسا کہ دایا وغیرہ سے کیا کرتے تھے، جو دایا وغیرہ جو ہے نا پہلے زمانے کے اندر عام طور پر جو ہے دودھ پلایا جاتا تھا، تو کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے جو مطلب اس کو بچہ ہو پھر وہ دودھ پلا سکتی ہو، تو جو ہے اس کے پاس جا کر وہ دودھ پلا سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ جس دائی کے ذریعے دودھ پلائیں گے ان کے بچے کو دودھ پلایا جائے گا، اس کی اجرت کیا ہے؟ اگر اس کی اجرت بیوی جو تھی پہلے اس کی اجرت کے مطابق سیم ہے تو جو ہے
مطلقہ جو عورت ہے اسی سے اپنے بچے کا کیا کرے، دودھ پلائے، کیونکہ اصلی ماں جو دودھ پلائے گی اس کے اثرات اور اس کی حفاظت جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ اگر دوسری عورت سے بھی دودھ پلایا جائے تو جو ہے حقیقی جو اس بچے کی ماں ہے وہ بچے کی ماں قریب ہی میں رہے، تاکہ ماں کا ممتا پیار وہ بار بار دیتی رہے۔ تو اسی کو بیان فرمایا گیا کہ اگر وہ اجرت کا مطالبہ کرے تو جو ہے اس کو اجرت دی جائے۔ اللہ کیا کہتا ہے، فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ، اگر شوہر کی کہنے کی وجہ سے وہ اپنے اس کے بچے کو دودھ پلائے تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو وہ جو ہے ان کی اجرت دے، دودھ پلانے کی اجرت دے۔ کون دے گا اجرت؟ ان کا شوہر دے گا۔ اور آگے بیان فرمایا گیا وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور جو ہے دستور کے مطابق خوش اسلوبی کے ساتھ تم جو ہے آپس میں کیا کرو، موافقت کو پیدا کرو، خوش اسلوبی کے ساتھ، یعنی وہ عورت اور یہ مرد جو ہے دونوں مل کے آپس میں گفتگو کر لے اجرت کے تعلق سے، خوش اسلوبی کے ساتھ، یعنی باہمی موافقت کے ساتھ کہ ٹھیک ہے تو کتنا بول رہی ہے اجرت اس کی، اتنا، تو میں اتنا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے اندر جو ہے گنجائش پیدا کرنا چاہیے دونوں کو، کیونکہ بچہ دونوں کا ہے، بچہ کیا ہے، دونوں کا ہے، اور اس کے اندر زیادہ تناؤ نہیں ہونی چاہیے۔ آگے بیان فرمایا گیا وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر دونوں میں باہمی کشاکش ہو جائے، یعنی عورت ماننے کے لیے تیار نہیں، عورت کہہ رہی کہ مجھے اتنا ملنا تو ملنا، لیکن شوہر کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، دے نہیں سکتا، تو جو ہے اس کو آگے بیان فرمایا گیا فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر عورت ضدی ہو، ماننے کے لیے تیار نہ ہو، جتنا شوہر دینا چاہتا ہے یا میڈیم اس کی جو اجرت ہوتی ہے ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اب شوہر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ شوہر کسی دوسری عورت سے اگر دودھ پلانا چاہے اپنے بچے کو تو دودھ پلا سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر بیان فرمایا گیا فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو اس کے شوہر کی کہنے کی وجہ سے دوسری عورت سے اپنے بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں۔ اور آگے بیان فرمایا گیا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، صاحب وسعت کو اپنے وسعت کے مطابق خرچہ کرنا چاہیے، صاحب وسعت کو اپنے وسعت کے مطابق خرچہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر جو ہے بچے کے نان و نفقے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بچے کے تعلق سے جہاں تک وسعت ہے خرچہ کرنا چاہیے۔ اجرت اگر کوئی اجرت لے کر ہی دودھ پلائیں تو جو ہے باپ کو چاہیے کہ جو ہے اپنے بچے کی جو ہے وہ اجرت کو کیا کرے، ادا کرے۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچہ کرنا چاہیے۔ بہت بڑا مالدار ہے، اللہ نے بہت دولت دیا ہے، تو اسی کے مطابق کیا کرے، بچے کے اوپر خرچ بھی کرے۔ اور جو ہے وسعت اتنی بڑی نہیں ہے، تھوڑا بہت اللہ نے مال دیا ہے تو اس وسعت کے مطابق کیا کرے، بچے کے اوپر خرچ کرے۔ تو بچے کا نان و نفقے کی ذمہ داری جو ہے، بچہ چھوٹا ہو تو جو ہے اس کے باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کو کہا گیا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ صاحب وسعت کو اپنے وسعت کے مطابق کیا کرنا چاہیے، خرچہ کرنا چاہیے۔ اور آگے بیان فرمایا گیا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور اگر اس پر رزق کی تنگ دستی ہو، اور اگر اس کے اوپر رزق کی تنگ دستی ہو، زیادہ مال نہیں ہے اس کے باپ کے پاس، جو ہے اس کو رزق کی تنگ دستی ہے اس کو، تو پھر آگے اللہ کہتا ہے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اسی میں سے خرچہ کرو، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اسی میں سے خرچ کرو، کیونکہ بچے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے، خرچ کرنا، اس کی کفالت کی ذمہ داری اس کے باپ کے اوپر ہے۔ تو جو کچھ اللہ نے تم کو دیا اس کے اوپر خرچ کرو۔ پھر آگے اللہ بیان کرتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، کسی نفس کو انسان وہ اتنی تکلیف نہیں دیتا مگر جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اللہ نے زیادہ خرچ کرنے کا مطالبہ بھی نہیں کرتا کہ جو جتنا میں نے تم کو نہیں دیا اس سے زیادہ خرچ کرو، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے اسی میں سے تم کیا کرو، اپنی اولاد کے اوپر اپنے وسعت کے مطابق کیا کرو، خرچ کرو۔ اور آگے اللہ نے بیان فرمایا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ اگر تم اپنی اولاد پر خرچ کرو گے، ان کی کفالت کو اٹھاؤ گے اور ان کے اوپر خرچ کرو گے، ابھی تنگ دستی ہے، اور اس خرچ کرنے پر، اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے پر سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانیاں پیدا کر دیں گے کہ تم جو ہے تنگ دستہ ہو، پھر بھی تمہاری اولاد کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، خرچ کر رہے ہو، ابھی تنگی ہے، یہ تنگی کا کوئی دور گزر جائے گا، ان قریب یہ خرچ کرنے کی برکت سے ایسے حالات اللہ تمہارے اوپر پیدا کر دیں گے کہ تنگ دستی کا راستہ جو ہے ختم ہو کر جو ہے
خوشحالی کا راستہ عنقریب کیا ہو جائے گا؟ پیدا ہو جائے گا۔ اسی کو قرآن مجید کے اندر جو ہے سورہ علم نشرہ کے اندر بھی بیان فرمایا گیا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی کے بعد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کو رکھا ہے۔ ابھی تنگی ہے، خرچہ کرو اپنی وسعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ جو ہے آسانیاں پیدا کر دے گا، سہولت کو پیدا کر دے گا۔ بہرحال یہ سورۃ الطلاق کا جو ہے یہ دوسرا رکوع مکمل ہوا ہے۔ بس آج کے اندر یہی سبق دیا گیا ہے کہ مطلقہ جو عورتیں ہیں جو ہے ان کو جو ہے مطلقہ عورت ہوں یا اسی طریقے سے جو ہے شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کی عدت وغیرہ جو ہے یہ اپنے شوہر کے گھر کے اندر ہی کیا کرے؟ گزارے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری پر جو ہے اگر عورت اجرت کا مطالبہ کرے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اجرت دے کر جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کا کیا کرے؟ انتظام کرے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان احکامات پر جو ہے جیسا اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔